السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج ویڈیو نمبر 41 آپ لوگوں کے درمیان پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ایک بار پھر سے ہم اپنے ڈیلی روٹین کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہو چکے ہیں۔ ایک بات عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 حدیثیں یاد کریں اور ان 40 حدیثوں پر عمل کریں اور ان 40 حدیث دوسروں کو یاد کرائیں تو ایسا مسلمان آخرت میں بڑے بڑے علماء کرام، بزرگان دین، شہداء اور صحابہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ صحابہ اور اللہ والوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اسی لیے 40 حدیثیں ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کرائیں تاکہ اتنا بڑا انعام ہمیں بھی ملے اور ہمارے اہل و عیال سب کو ملے۔ 40 حدیثیں یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ روزانہ ایک ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، 40 دن میں 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ 40 دنوں میں اس کا مستحق بن جائیں گے اور اتنا بڑا اجر و انعام آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ آج حدیث نمبر 73 جو کہ کلمہ طیبہ سے ہے، پیج نمبر 44 آپ لوگوں کے درمیان پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتوں کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے۔ فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے اس کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 75 جو کہ کلمہ طیبہ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندوں، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندوں، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو،
میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندوں تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ برہنہ کا مطلب ہوتا ہے ننگا ہونا۔ میرے بندوں تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندوں اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندوں اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دینے سے کچھ کمی نہیں آتی۔ میرے بندو تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔